سے آئے کہ میں نے پانی کو منہ نہیں لگایا، پھر وقت ایسا آ گیا نہ میں نے ٹھوس چیزیں کھائی نہ میں نے پانی کو منہ لگایا، کہتے میں جنگلوں میں نکل گیا، گھاس پھوس کھا لیتا اور بس اپنے رب کی یاد میں لگا رہتا، اپنے رب کی یاد میں لگا رہتا۔ کہتے پھر مجاہدات بڑھتے گئے، ایک وقت ایسا آ گیا میرا رب سے وعدہ ہو گیا، اے اللہ اے اللہ، اب میں عبد القادر جیلانی اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک تو خود نہیں کھلائے گا۔ ذرا ماشاءاللہ فرمایا میرے مجاہدات دیکھو، میں نے 1 سال پانی کو منہ تک نہیں لگایا، ٹھوس غذا کھاتا رہا، پھر 3 سال تک میں نے ٹھوس غذا جو تھی اس کو منہ کے قریب نہیں کیا، صرف پانی پر گزارا کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا میرا رب سے وعدہ ہو گیا، یا اللہ نہیں کھاؤں گا جب تک تو خود نہیں کھلائے گا، جب تک تو خود نہیں کھلائے گا۔ یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے تاجدار حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ایسے جلیل القدر ائمہ نے حضور غوث اعظم کی سیرت میں یہ ساری باتیں کہہ دیجئے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہتے ہیں میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ اب نہیں کھاؤں گا جب تک تو خود نہیں کھلائے گا۔ کہتے پھر کبھی ایسے ہوتا 4 دن گزرتے، کبھی 7 دن گزرتے، کبھی 20 دن گزرتے، آسمان سے پکا پکایا کھانا میرے لیے نازل ہوتا، آسمان سے پکا پکایا کھانا میرے لیے نازل ہوتا، اور ادھر سے آواز آتی عبد القادر جیلانی جو تجھے مجھ سے محبت ہے نا، اس محبت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اسے کھا لے، یہ میں اللہ نہیں بھیجا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اچھا بلا تمثیل و تشبیہ، اولاد نہ کھائے تو ماں کہتی ہے بیٹے کھا لو میں تمہاری ماں ہوں، مرید نہ کھائے تو پیر کھلاتا ہے، اولاد نہ کھائے تو ماں باپ کھلاتے ہیں، کوئی چھوٹا نہ کھائے تو بڑے کہتے ہیں یار کھا لے کہ نہیں ہوتا بیٹے کھا لو، دوست نہ کھائے تو دوست کھلاتے ہیں، بلا تمثیل و تشبیہ۔ اللہ کی ذات مثالوں سے پاک ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، محبت کا نقطہ ہے۔ بیٹا نہ کھائے تو ماں کھلاتی ہے، شاگرد نہ کھائے تو استاد کھلاتا ہے، مرید نہ کھائے تو پیر کھلاتا ہے، اور عبد القادر جیلانی نہ کھائے تو خدا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کھانے یہ میں نے ہی بھیجا۔ اچھا حضرات جب غذا ادھر سے آئے وہ رحمانی غذا جو بدن کھائے گا پھر وہ پروان کیا چڑھے گا اور کس انداز میں چڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 13 سال غوث پاک کی خدمت میں رہا۔ کتنے سال؟ 13 سال غوث پاک کی خدمت میں رہا۔ میں نے 13 سالوں میں آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے 13 سالوں میں آپ کو پھوک پھینکتے ہوئے اور کھنگارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کے جسم پاک سے پسینہ آتا تھا لیکن اس پسینے سے مشک و عنبر اور کستوری کی خوشبوئیں آیا گیا۔ کہتے میں بڑا حیران تھا یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں تو بندے پر کیسے بندے ہیں پسینے سے خوشبو آتی ہے، کیسے بندے ہیں کہ مکھی جسم پر نہیں بیٹھتے، کیسے بندے ہیں کہ پھوک پھینکتے ہوئے کو دیکھا نہیں گیا۔ کہتے ایک دن یہی سوال میرے ذہن میں تھا،
میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو آپ نے میرے دل کی بات کو جانا اور جان کر فرمانے لگے کیا پریشانی ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور کوئی پریشانی، بس یہ سوچتا ہوں کہ آپ کا وجود کیسا ہے، مکھی نہیں بیٹھ، آپ کا وجود کیسا ہے، پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر جیلانی، تاللہ اللہ کی قسم لوگوں ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر جیلانی، لوگوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو تمہیں میرا وجود نظر آتا ہے یہ میرا وجود نہیں، یہ تو میرے نانے مصطفیٰ کا وجود ہے۔ بھائی ظاہر میں میرا ہے، حقیقت میں مدینے والے، اسی لیے احترام میرے وجود کا نہیں، احترام مدینے والے کا۔ مکھیاں میرے وجود کا احترام نہیں کرتی، مدینے والے آقا کے وجود کا احترام کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب خزاں ادھر سے آئے تو وجود پھر ایسا پروان چڑھتا ہے کہ پسینے سے بھی جنت کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو، اک گئے ہو، اچھا بیٹھے ہو، کسی گل کا جواب ہی کوئی سمم بکم نمیون فہم لا یعقلون۔ سیرت غوث پاک تو بڑی طویل ہے نا۔ اچھا توجہ فرمائیے، میں کہاں سے چلا ہوں بالترتیب دیکھیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ولی کیسے بنے؟ پہلے پوچھا کہ کب سے ولی ہیں، بعد میں کیا پوچھا کہ ولی کیسے بنے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، لوگوں میں علم پڑھتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ علم پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس علم کی بدولت میرے رب نے مجھے زمانے کا قطب بنا دیا۔ کیا پڑھتا رہا؟ علم پڑھتا رہا۔ آج سارے زمانے میں جو سب سے بڑا جاہل ہے، ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ نہیں پتا کسے پہنچا ہوا ہے، بس بڑا پہنچا ہوا ہے۔ پر یاد رکھیے ہر مولوی ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی مولوی ضرور ہوتا۔ ہر ولی عالم، سلطان العارفین حجت الکاملین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ، آپ نے یہی منظر بیان کیا، حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ آپ فرماتے باجو علم جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ، سیبریاں دی کرے عبادت رب تو روے بیگانہ، میں قربانی تینا کے یا حضرت باہو وہ جنہ ملیا یار یگانا۔ اس بچے کے حق میں دعا کریں، یہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ میرا ڈرائیور بھی ہے، لیکن ڈرائیور ہونے کے ساتھ کتنی برکت حاصل ہوگی، اس کو نعرے لگانا بھی آ گیا ہے۔ انہوں پتہ ہے مجمع ایسا ہے، اس سے میں ہی نعرے مارے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ میں نے پانی بھی تو پینا ہوتا ہے نا، خطیبوں کی ضرورت بڑا کچھ پیتے ہیں خطیب، میں تو صرف پانی پیتا ہوں۔ الحمدللہ، ایک بار کہیے ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے۔ حضرات گرامی قدر، بغداد شریف میں نے بتایا کہ حضور غوث اعظم کہتے درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا رہا، تو علم نے مجھے قطب بنا دیا، غوث بنا دیا۔ اب حضور غوث اعظم کی علمی شان دیکھیں،
آپ کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے قسم کھائی، اس نے کہا میں ایسی عبادت کروں جس میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو، پوری کائنات میں اس وقت وہ عبادت میں اکیلا ہی کر رہا ہوں تو میری بیوی مجھ پہ حلال، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ کیا قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں، اس وقت پوری دنیا میں وہ عبادت کوئی اور نہ کر رہا، جب قسم کھا لی نا تو پھر بعد میں کہنے لگا ایسی عبادت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں اس وقت ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، میں سجدہ کرتا ہوں ہزاروں لوگ سجدہ کر رہے ہوں گے، میں قرآن پڑھتا ہوں ہزاروں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، میں صدقہ کروں ہزاروں لوگ صدقہ کر رہے ہوں گے۔ اب بڑا پریشان علماء سے پوچھا کہ بھائی اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ سب نے کہا بھائی بیوی گئی، تیری بیگم دئی طلاق ہو گئی، تو ایسی عبادت ہے ہی نہیں جس میں تم منفرد ہو، اکیلا ہو، تیرے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو۔ بڑا پریشان، حکم کا اتنا بڑا بڑار اٹھایا ہوا بغداد کی گلی سے گزر رہا تھا، کسی نے کہا بڑا پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ ساری پریشانی بتائی، سننے والا غوث اعظم کا مرید تھا، اس نے کہا سارے کو تو مسئلہ پوچھیا ہی، شیخ عبدالقادر جیلانی کو نہیں پوچھیا۔ اس نے کہا یار وہ تو پیر ہیں، وہ تو پیر ہیں، اور اس نے کہا وہ نرے پیر نہیں ہیں، وہ پیر بھی ہیں، روشن ضمیر بھی ہیں، ایک ہی وقت میں امام اعظم بھی ہے، خطیب اعظم بھی ہے، محدث اعظم بھی ہے، مفسر اعظم بھی ہے، اور غوث اعظم بھی ہے۔ اس نے کہا نرے پیر نہیں ہیں، وہ زمانے کے غوث اعظم بھی ہیں، مفتی اعظم بھی ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، پوچھ لیتا ہوں۔ سیدھا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے ایسی قسم کھائی ہے، سارے عجم و عرب کے علماء کے فتوے میرے پاس موجود ہیں، سب نے کہا بیوی حرام ہو گئی۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے بچ گیا ہے۔ کیا فرمانے لگے؟ بچ گیا ہے۔ بھئی آبے غوث اعظم کھولتے بچے کینے نا، آبے 11ویں علیہ کھولتے پھر بچے کس طرح نا؟ کہا حضور کیسے بچ گیا ہوں، ایسے تو نہیں بچا جاتا نا، علماء کے فتوے ہیں، ان کو جواب دینا ہے، دلیل دینی ہے۔ فرمایا تو نے قسم کھائی میں ایسی عبادت کروں کہ روح زمین پر میرے ساتھ اس وقت وہ عبادت کوئی بھی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی مجھ پہ حلال وگرنہ حرام۔ فرمانے لگے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ تو حرم شریف چلا جا۔ کہاں چلا جا؟ حرم شریف چلا جا، کچھ دیر کے لیے طواف کرنے والوں کو روک دے، طواف کرنے والوں کو روک دے، جب وہ رک جائے نا تو تو کعبے کے پھیرے لگا لینا، تیری قسم پوری ہو جائے گی، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، اس نے جا کر علماء کو جب حضور غوث اعظم کا یہ فتویٰ بتایا تو خدا کی قسم عرب و عجم کے سارے علماء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دستاریں اتار کے حضور غوث اعظم کے قدموں میں رکھی اور کہنے لگے یا عبدالقادر جیلانی آج پتا چلا تو صرف پیر نہیں ہے اور تو زمانے کا مفتی اعظم بھی ہے نا۔ جاہل کبھی پیر جاہل کبھی پیر نہیں ہوتا، اور جو پیر ہوتا ہے وہ کبھی جاہل۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فقید المثال کانفرنس میں آنے والوں بغداد شریف ہے، بولو کون سا شہر ہے؟ بغداد شریف بڑی عظمت والا شہر ہے۔ آپ اور میں کیا جانے بغداد شریف کیا ہے؟ حضرت سخی سلطان محمد باؤ رحمت اللہ علیہ، دیکھو نا ولی را ولی میں شناس، ولی کو ولی جانتا ہے، جس طرح ماسٹر کو ماسٹر جانتا ہے، وکیل کو وکیل جانتا ہے، حاجی کو حاجی جانتا ہے، مولوی کو مولوی جانتا ہے، ولی کو بھی ولی جانتا ہے۔ سلطان العارفین فرماندے نے بغداد شہر دی نشانی اچھیاں لمیاں جیرا ہو تن من میرا پرزے پرزے جوں درزی دیاں لیرا ہو انہاں لیران دی میں کل کفنی پا کے رلسا نالے
فقیرہ بغداد شہر دے او میں ٹکڑے منگسا کہ باہو کرسا میرا میرا ذرا بلند آواز سے کہنا حضرات گرامی قدر بغداد شریف ہے ایک دیہاتی پینڈو آدمی سر پہ پگڑی باندھی ہے چودھری بغداد شریف کے شہر میں چودھری صاحب ہیں جمعہ مبارک کا دن ہے چودھری صاحب بغداد کی گلی میں ایک آدمی سے پوچھنے لگے اللہ کے بندے اگرچہ میں چودھری ہوں لیکن آج تک میرا جمعہ قضا نہیں ہوا میں نے جمعہ پڑھنا ہے پر پڑھنا بھی وہاں ہے جہاں سرور آ جائے جمعہ وہاں پڑھنا ہے جہاں سرور آ جائے بندہ کوئی سوادی ہوئے سر والا ہوئے ذرا اچھی انداز والا ہوئے بندہ کوئی عالم ہوئے سننے والا حضور غوث اعظم کا مرید تھا اس نے کہا اگر سر دیکھنی ہے ثواب لینا ہے ایمان تازہ کرنا ہے پھر ادھر ادھر نہ جا اے بغداد کی مرکزی مسجد ہے وہاں پہ چلا جا وہاں جمعہ پڑھ لے ذوق بھی تازہ ہوگا ایمان بھی تازہ ہوگا صرف ذوق نہیں ایمان بھی تازہ ہوگا اس نے کہا بھائی وہ بغداد کی مرکزی مسجد میں جمعہ کون پڑھاتا ہے اس نے کہا شیخ عبدالقادر جیلانی اس نے بھی کہا یار ہوتے پیر میں اس نے کہا پیر نہیں ہے صبح فجر سے لے کر ظہر تک درسگاہ کے اندر درس نظامی پڑھاتا ہے ظہر سے لے کر عصر تک قرات کی کلاس کرتا ہے عصر سے لے کر عشاء تک وظائف کرتا ہے اور عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک بندوں کو رب سے ملاتا ہی رہتا ہے کہ غوث اعظم نے معمولات میں پڑھ کے دیکھو کتاب اللہ اکبر کبیرہ اس نے کہا ٹھیک ہے اب جمعہ المبارک کا دن ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجی ہے آپ منبر رسول پہ بیٹھے ہیں جمعے کا بعد ارشاد فرما رہے اے چودھری صاحب سر سے پتکا بنیا ہوا ہے دروازے جا کے کھلو گیا ہے کہ کھلو کے حضور غوث اعظم مل ویخی جاندہ ہے حضور غوث اعظم کی جس وقت اس پر نگاہ پڑی آپ کی نگاہ پڑی آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور خطبہ چھوڑ کے کہنے لگے او چودھری تجھے کیا پتا عبدالقادر جیلانی کہاں سے بول رہا ہے کیا بیان کر رہا ہے تو صرف چسکے لیتا ہے تو صرف سواد لیتا ہے تو عقل کا اندھا ہے عقل کا اندھا ہے عقل کا اندھا ہے رب کعبہ کی قسم وہ عقل کا اندھا ضرور تھا پر ولیوں کا گستاخ نہیں تھا عقل ولیوں کا گستاخ اور بے ادب اس نے سنانا کہ اتنی بڑی شخصیت نے مجھے کہا کہ عقل کا اندھا اس نے اسی وقت سار سے پگڑی اتاری اور صفے چیرتا ہوا حضور غوث اعظم کے سامنے آ کر زانوں بچھا یوں ہاتھ باندھ کے بڑے ادب سے بیٹھ گیا کہنے لگا حضور آپ نے کہا میں عقل کا اندھا ہوں سچ یہ ہے کہ میں عقل کا بھی اندھا ہوں میں آنکھوں کا بھی اندھا ہوں میں دل کا بھی اندھا ہوں میں دل کا بھی اندھا ہوں فرمایا میں بھی طرح ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے سن فریاد پیران دیا پیرا تے میں ہور سناوا کہ نو او تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی تے میں جیا لکھ دینو اس نے جناب والا بڑی آجزی کی ہے بڑی انکساری کی ہے
آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں حضور میں عقل کا بھی اندھا، میں دل و دماغ کا بھی اندھا، حضور آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضور غوث اعظم کو عاجزی پسند آئی، آپ نے ہاتھ سے پکڑا، منبر کے قریب کھڑا کیا، کھڑا کر کے فرمانے لگے دستار مجھے دے۔ جب اس نے دستار دی آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ وہ پہلا آدمی ہے جس کے سر کے اوپر عبد القادر جیلانی آج اپنے ہاتھ سے دستار باندھ رہا ہے۔ دیکھو نا بھائی، جس کے سر پہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا علاء الدین صدیقی جس کے سر پہ دستار باندھے، بولو عظمت والا ہے کہ نہیں، مقدر والا ہے کہ نہیں؟ جس کے سر پہ اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ نے دستار باندھا ہے کہ نہیں شان والا؟ تو جس کے سر پہ غوث اعظم جیلانی دستار باندھے، ولیوں کا ولی، ولیوں کا تاجدار، آپ نے دستار باندھی۔ دستار باندھنے کے بعد فرمایا جب تو آیا تھا عقل کا بھی اندھا تھا، دل و دماغ کا بھی اندھا تھا، اب ذرا اوپر دیکھ۔ اس نے اوپر دیکھا، فرمایا اب نیچے دیکھ۔ اس نے نیچے دیکھا، فرمایا لوگوں کو پتا کیا نظر آیا؟ وہ مجمع کی طرف اپنا منہ کر کے کہتے لوگوں اللہ کی قسم جب میں نے اوپر دیکھا عرش معلیٰ نظر آیا، اور جب نیچے دیکھا تو تحت الثری نظر آ گیا۔ بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے، لکھی لو قلم والی تحریر بدل دے۔ توجہ حضرات گرامی، یہ کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو وقت کے امام بھی ہیں، مسجد کے خطیب بھی ہیں، مدرسے کے مدرس بھی ہیں، حدیث کے محدث بھی ہیں، قرآن کے مفسر بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ، رمضان کا مہینہ آپ کی کرامات آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، زمین کے ذرات سے بھی زیادہ۔ میں کرامات کی طرف نہیں جاتا، سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ عالم دین ہیں، سب سے بڑی کرامت یہ۔ توجہ حضرات، رمضان کا مہینہ ہے، تفریح الخاطر میں لکھا ہے، اور اسی بات کو حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا۔ رمضان کا مہینہ، افطار کا وقت، ایک مرید آیا، کہتا ہے حضور آج روزہ میرے گھر افطار ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے تیرے گھر ہو جائے۔ تھوڑی دیر گزری ایک اور آیا، حضور میرے گھر آج روزہ افطار ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے تیرے گھر ہو جائے۔ ایک اور آ گیا، روایت میں کہ ایک وقت میں 70 لوگ آئے کہ حضور افطاری ہمارے گھر ہو۔ آپ نے کسی ایک کو بھی نہ نہیں کیا۔ بیٹا علی کا ہو تو پھر نہ کیسے کرے بھئی؟ جیتو بھی نہ ہو جاوے تو بندہ جاوے کدھر؟ نہ نہیں ہوئی، 70 کی 70 دعوتیں قبول کر لی۔ ایک مرید پاس بیٹھا کہنے لگا حضور ایک وقت میں 70 دعوتیں آپ نے قبول کی ہیں، کہاں کہاں جائے؟ تو آپ نے فرمایا جانا میں نے ہے کہ تو نے؟ عرض کی حضور جانا تو آپ نہیں ہے۔ فرمایا پھر تجھے کیا پریشانی؟ عرض کی حضور نہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں 70 جگہ پہ آپ کیسے جائیں گے؟ توجہ، کیسے جائیں گے؟ آپ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا سمجھنا چاہتے ہو؟ جی حضور سمجھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ فرمایا آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ فرمایا پیپل کے درخت کو دیکھو۔ اس نے پیپل کے درخت کو دیکھا، درخت کے ہر پتے کے اوپر غوث اعظم تخت لگا کے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ درخت کے ہر پتے پہ تخت لگا کے بیٹھے تھے۔ کہتا حضور یہ کیا؟ میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں جو عبد القادر جیلانی ایک وقت میں پیپل کے ہر پتے پہ اپنا تخت لگا سکتا ہے، وہ ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر جا بھی سکتا ہے۔ اچھا اگلا دن آیا، حضرت گرامی قدر اگلا دن آیا، خانقاہ عالیہ میں ایک مرید داخل ہوا۔ اس نے کہا مجھے مبارک دو، حضور غوث اعظم نے میرے گھر روزہ افطار کیا ہے۔
دوسرے نے کہا چپ کر سرکار تو میرے گھر، تیسرے نے کہا تم بھی چپ کرو سرکار تو میرے گھر۔ 70 کے 70 مرید بول اٹھے حضور غوث اعظم تو ہمارے گھر۔ اوپر سے آپ کے صاحبزادے الشیخ سیدنا عبدالرزاق قادری تشریف لائے، کہا مریدوں کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ اب کوئی کہے کہ حضور غوث اعظم میرے گھر تھے، کوئی کہے میرے گھر تھے، کوئی کہے میرے گھر تھے۔ آپ نے فرمایا سارے ہی چپ کر جاؤ، حضور غوث اعظم نے تو کل روزہ اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کیا۔ اتنے میں حضور شہنشاہ بغداد میں تشریف لے آئے۔ فرمایا بیٹے کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور یہ 70 مرید کہتے ہیں آپ نے افطاری ان کے گھر کی ہے، میں کہتا ہوں آپ نے اپنے گھر کی ہے۔ فرمایا جو یہ کہتے ہیں وہ بھی سچ ہے اور جو تو کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں۔ عرض کیا حضور یہ بھی سچے تھے میں بھی سچا، وجہ کی ہے؟ فرمایا بیٹے رب نے ہمیں ولایت کا آفتاب بنایا ہے، رب نے ہمیں ولایت کا آفتاب بنایا ہے، آفتاب بنایا ہے۔ آفتاب ایک ہے، سورج ایک ہے، چمکتا آسمان پہ ہے، نظر سارے جہان میں آتا ہے۔ چمکتا آسمان پہ ہے، نظر سارے جہان میں آتا ہے، وہ آسمان کا سورج ہے، ہم ولایت کے سورج ہے، وہ چمکتا آسمان پہ ہے، نظر سارے جہان میں آتا ہے۔ میں رہتا بغداد میں ہوں، نظر اپنے ہر مرید کے گھر آ جایا کرتا ہوں۔ میں سنی بریلوی مسلمانوں صرف اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ شان غوث اعظم کی ہے، تو جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو رسول اعظم کی شان کا عالم پھر کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ صرف ایک بار آخر تک آواز آئے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا، درجہ محبوبیت عطا فرمایا، آپ کا وصال با کمال ہو گیا۔ میں کہاں سے چلا تھا؟ آپ کی اصل سے چلا تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے چلا تھا، اور اب میں آ گیا ہوں وصال مبارک۔ آپ کا وصال ہو گیا، بڑے دور دراز کسی علاقے سے ایک شخص نے سنا کہ بغداد میں کوئی پیر ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ بغداد میں کوئی پیر ہے جس نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 15 سال قرآن ختم کیا۔ اس نے کہا یار پیر ہو تو ایسا ہو، پیر ہو تو آپ بھی تحیہ کر لیں، پیر ہو تو ایسا ہو جو نمازی ہو، پیر ہو تو ایسا ہو جو قرآن کا عالم ہو، پیر ہو تو ایسا ہو جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ۔ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ایرے غیرے نٹھو خیرے اے پنگی شاہ تے چرسی شاہ تے اے ساڑے پیر نہیں ہوں، خبردار خدا دی قسم کا کے کہتا ہوں یہ ہمارے پیر نہیں ہے، ہمارا پیر اگر دیکھنا ہو مہر علی شاہ کو دیکھ، اور جس کی اثر کی سنتیں رہ جائیں تو مدینے والا پوچھنے آ جائے وہ مہر علی خیریت تو ہے میری سنتیں نہیں پڑھی ہے، جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ۔ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے رہبر شریعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی فرماتے پیر وہ ہوتا ہے اس کے چہرے پر نظر پڑے خدا یاد۔ آج کل اسی پتہ ہے کی کہنے ہیں، میں ایک محفل کیا کہنے جی ساڑھے پیر صاحب آرنے کھڑے ہو رہے سارے ہو گئے کھڑے، حالی پیر صاحب آئے نہیں تو مشک پہلے آنے لگ پڑے، سمیل تے بدبو پہلے آنے لگتے۔ میں کیا عجیب پیر ہے، جدوں پیر صاحب آگئے نا تو دیکھا ڈیڈیاں کے لٹا ڈیڈے ناخن کہ جناب وہ حجی پیری لوگ ہی پہ گئے۔ میں کیا یار توڑے پیر صاحب دی کرامت کی ہے؟ کہنے جی کوئی ایک کو بیتے دسیے۔ میں کیا چلو ایک دس دو توڑے پیر صاحب دی کرامت کی ہے؟ کہنے ساڑھے پیران دی کرامت ہے 15 سال ناتے ہی نہیں، 15 سال ہو گئے نا ساڑھے پیر ناتے ہی نہیں۔ میں کیا واہ بھائی واہ، بلے 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 بلے، کتنی بڑی کرامت ہے، صابن دی بھی بچت، پانی دی بھی بچت، کرامت دی کرامت ہے۔ خدا کی قسم یہ پیر ہے، کوئی ایسوں کو تو خنزیر کہنا چاہیے، یہ پیر نہیں ہے۔ پیر کون ہوتا ہے؟ پیر دیکھنا ہے تو عبدالقادر جیلانی کو دیکھو، 15 سال کی ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جو اللہ کا قرآن ختم کرے، 40 سال عشاء کے وضو سے، اور جب فجر کی
کی نماز پڑھائے اس کو کہتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی، وہ سنیوں کا پیر ہے۔ بلند آواز سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، یا غوث الاعظم، بلند آواز سے۔ اچھا، تفریح الخاطر میں لکھا ہے کہ آپ کا مثال ہو گیا تو بڑے دور دراز سے ایک آدمی چلا، شاید یہ میری آخری بات ہے، بڑے دور دراز سے چلا۔ کیوں چلا؟ اس نے کہا پیر ہو تو ایسا ہو، پیر ہو تو ایسا ہو، اللہ ہر ایک کو ایسا ہی پیر نصیب کرے۔ اس نے کہا پیر ہو تو ایسا ہو۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین شیخ سیدنا علاء الدین صدیقی صاحب زیدہ مجدہ الکریم، آپ جس وقت غیر ملک میں تشریف لے جاتے ہیں نا، بولتے نہیں، تبلیغ نہیں فرماتے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، ہندو اور سکھ اور بے ایمان لوگ صرف آپ کے چہرے کو دیکھتے جاتے ہیں اور مدینے والے کا کلمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پیر ہو تو بلند آواز سے کہو، پیر ہو تو۔ حضرات گرامی، بڑے دور دراز رہنے والا، اس نے حضور غوث اعظم کی عظمتیں سنی، حضور غوث اعظم کا علمی مقام سنا، اس نے کہا پیر ہو تو، پیر ہو تو ایسا۔ بڑے دور سے چلا، بغداد شریف میں پہنچا۔ جس وقت بغداد میں پہنچا، کسی کو کہنے لگا میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہونے آیا ہوں۔ جس کو کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تو آیا تو ہے، بڑی دور سے آیا ہے، لیکن بڑی دیر سے آیا ہے۔ حضور غوث اعظم کو وصال فرمائے ہوئے آج 3 دن ہو گئے، سرکار تو وصال فرما گئے، وفات فرما گئے۔ عاشق کا کلیجہ پھٹ گیا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ جب ہوش آئی کہنے لگا لوگوں، حضور غوث اعظم کی زیارت میرے نصیب میں نہیں تھی، چلو مجھے ان کے روزے پہ لے چلو۔ حضور غوث اعظم کی قبر اقدس پہ آیا، پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، کہنے لگے عبد القادر جیلانی، آپ نے فرمایا ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا خردلۃ علی حکم التسالی، میں خدا کی ساری خدائی کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ توجہ، جیسے ہتھیلی پہ رائی کا، میں خدا کی ساری خدائی۔ وہ پینڈو دیہاتی ان پڑھ بندہ لیکن عشق میں پکا تھا، محبت میں سچا تھا، تڑپ کے کہتے عبد القادر جیلانی، آپ نے فرمایا میں خدا کی ساری خدائی کو دیکھتا ہوں، میں اتنے دور سے چل کے آیا ہوں، آپ خدا کی ساری خدائی کو دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کو نظر نہیں آیا؟ میں اتنے دور سے چل کے آیا ہوں، میں نے مرید ہونا تھا، آپ پہلے ہی مر گئے ہیں، میں نے مرید ہونا تھا، آپ پہلے ہی مر گئے ہیں، میں آپ کو نظر نہیں آیا؟ جب اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا نا، میں نہیں کہتا، التفریح الخاطر میں صاحب تصنیف لکھتے ہیں، بس اس نے اتنا کہا فشق القبر فظہر الغوث العظم، حضور غوث پاک کی قبر مبارک شق ہو گئی اور آپ قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، وہ قبر جو باہر آ گیا سا پھر بھی سبحان اللہ نہیں آگے، قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، فرمایا آنے والے شکوہ کیوں کرتا ہے، گلہ کیوں کرتا ہے، میں مر تھوڑی گیا ہوں، ہاتھ آگے کر، میں تجھے مرید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہیں تیمیہ صاحب شیر پڑھا گا لیکن پہلے قرآن بھی آیت سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ قرآن پاک کی آیت آپ نے سماعت فرمائی ہے، مولوی کا قول سن کے سبحان اللہ نہ کہا کریں، لیکن جب رب کا قرآن سنیں تو پھر سبحان اللہ کہا کریں، پھر سبحان اللہ ضرور کہا کریں، اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو مدینے کے تاجدار سن کے خود کہا کرتے تھے سبحان اللہ۔ بولیے کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا جو عمل کرے اچھے عمل
کماوے نیک، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، یا اللہ اگر مومن ہو اچھے عمل کرے مرد و عورت ہو تو تو صلہ کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ او کائنات کے لوگوں، میں خدا اعلان کرتا ہوں میں ضرور بھی ضرور ایسے آدمی کو، ایسے مرد و عورت کو جو نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، مومن و مومنہ ہو، ایسے مرد و عورت کو اللہ فرماتا ہے میں بڑی اعلیٰ، بڑی صاف ستھری، بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھے عمل کر کے آنا، نیک عمل کر کے آنا، اور موت تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی، اور میں تم قبر میں آؤ گے میں دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ زندگی عطا کروں گا، دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ زندگی۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے آگے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کے آگے لکھتے ہیں اے فی القبر، اللہ فرماتا جو اچھے عمل کر کے آئے گا میری بارگاہ میں، مرد ہو یا عورت ہو مومن، جب وہ مر کے قبر میں آئے گا علامہ اسماعیل حقی رحمہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا میں اس کو قبر میں بھی اعلیٰ زندگی عطا فرماتا ہوں، قبر میں بھی اعلیٰ۔ صرف اس پر ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، ایک دلیل، کیونکہ وقت نہیں ہے، ایک دلیل حضرت امام مسلم کی مسلم شریف امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی مسلم شریف شرح مسلم کی دوسری جلد ہے، امام نبوی رحمت اللہ علیہ فرماتے جلیل القدر تابعی جن کا نام ہے حضرت ربعی، کیا نام ہے؟ حضرت ربعی رضی اللہ تعالی، انہوں نے قسم کھائی کہ یا اللہ میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لوں۔ پھر ساری زندگی کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام نبوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا تو تختہ غسل پہ آپ کو رکھا، غسل دینے لگے، مریدین غسل دے رہے تھے، فضحک ربعی، مریدین آپ کو غسل دے رہے تھے اور آپ تختہ غسل پہ لیٹے ہوئے ہنس رہے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، بھائی جی ایتھے نہیں کہنا کہ ڈننے تے جا کے کہنا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو ذرا۔ حضرت ربعی کو غسل دے رہے تھے تختہ غسل پہ، آپ کو مرید غسل دے رہے ہیں، فضحک ربعی، حضرت ربعی مسکرا رہے ہیں۔ آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ایک بندہ آگے ہوا، اس نے کان میں کہا حضور آپ مرنے کے بعد بھی ہنس رہے ہیں، آپ مرنے کے بعد بھی ہنس رہے ہیں؟ تو فرمایا ہنسوں کیسے نا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھوں میں ہنسوں گا نہیں، اب کیا کروں، تم غسل دے رہے ہو، میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں، میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں، ہنسوں نہ تو اور کیا کروں۔ تعجب کی بات ہے، پہلے ہنس رہے تھے اب بولنے بھی لگ گئے، مریدوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، ایک مرید کا انتظار ہو رہا ہے وہ بھی آ جائے تو حضرت کو لے چلے۔ حضرت سید السادات فخر السادات غزالی دورہ راضی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملتان والی سرکار جن کا آج اس مبارک بھی شروع ہوئے، اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں جب غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، مرید کا انتظار ہو رہا تھا تو حضرت ربعی نے اپنے کفن سے اپنا ہاتھ باہر نکالا، چہرے سے کفن ہٹا کے فرمانے لگے دیر نہ کرو مجھے جلدی لے چلو، دیر نہ کرو مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو۔ ایک مرید نے عرض کی حضور لے جائیں گے اب ادھر ہی جانا ہے، ایک مرید کا انتظار ہو رہا ہے، فرمایا کسی کا انتظار نہ کرو مجھے لے چلو۔ کہا حضور اتنی جلدی کیا ہے، ایک مرید کا انتظار کر رہے ہیں، فرمایا تم مرید کا انتظار کر رہے ہو اور میری قبر والی جگہ مدینے والا آقا میرا انتظار کر رہا ہے۔
تم مرید کا انتظار کر رہے ہو، آقا میرا انتظار کر رہے ہیں، تم مرید کا انتظار کر رہے ہو، نبیوں کا پیر میرا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت ربعی بعد مرنے کے مسکرا بھی رہے ہیں، حضرت ربعی بعد مرنے کے کلام فرما بھی رہے ہیں، حضرت ربعی بعد مرنے کے اپنے چہرے سے کفن کو ہٹا بھی رہے ہیں۔ میں نے کہا ربعی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ ان اس سے آیت کا ترجمہ سنو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، عارف حقانی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ۔ عارف کھڑی نہیں، عارف کھڑی کا لفظی مطلب ہے کھڑی کی پہچان رکھنے والا۔ آپ عارف کھڑی نہیں، آپ تو عارف ربانی ہیں، عارف حقانی ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ عشقی اور نمازاں پڑھیاں او کدی نہ مردے اور بلیاں دے درباراں ہوتے آوے خلدی میں بلدے۔ حضرات قبلہ صاحبزادہ علامہ غلام محی الدین صاحب نے، ان کے رفقا نے محفل سجائی، کچھ نے بیٹھ کے سنی، کچھ نے کھڑے کھڑے سنی۔ صرف ایک بات سجانے والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے، سننے اور سنانے والوں کے لیے کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد، آپ فرماتے ہیں ہمارے استاد شیخ ناصر الدین مالکی رحمت اللہ علیہ، امام مالک کے مقلد تھے شیخ ناصر الدین مالکی۔ امام عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں ہمارے استاد شیخ ناصر الدین مالکی کا وصال ہو گیا۔ لما مات شیخنا ناصر الدین مالکی، ان کا وصال ہو گیا۔ بعد مرنے کے کسی دوست نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا یا استاد، اے ہمارے استاد اللہ نے آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں مر کے قبر میں پہنچا، نکیرین آگے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتے مجھے جواب آتا تھا، جواب میرے ذہن میں تھا، جب میں جواب دینے لگا تو میری زبان نے میرا ساتھ نہ دیا، میں جواب نہ دے سکتا۔ فرشتہ بولا، اس نے کہا دوسرا سوال پوچھو، پہلے کا جواب نہیں آیا۔ دوسرا سوال پوچھا، کہتے جواب مجھے آتا تھا، میرے ذہن میں تھا۔ شیخ ناصر الدین مالکی کہتے ہیں کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، میں جواب نہ دے سکتا۔ کہتے ہیں قریب تھا، بڑے بڑے نکتے کی بات ہے، کہتے ہیں قریب تھا کہ شیخ ناصر الدین مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ فرشتہ تیسرا سوال پوچھتا اور میری زبان میرا ساتھ نہ دیتی اور میں جہنمی ہو جاتا۔ اچانک میری قبر میں روشنی پھیل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری قبر میں امام مالک تشریف لے آیا۔ میری قبر میں امام مالک، کیونکہ آپ امام مالک کے مقلد تھے، ان سے محبت فرماتے تھے، کہتے ہیں میری قبر میں امام مالک تشریف لے آئے اور فرشتوں کو جھڑک کر کہنے لگے فرشتوں جس نے ساری زندگی عشق رسول میں گزاری ہو، جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی اور پڑھائی ہو، اس سے بھی ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں امام مالک کا میری قبر میں آنا تھا کہ خدا تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ حضور غوث اعظم کی یاد میں بیٹھنے والوں، حضور غوث اعظم کی 11ویں کی محفلیں سجانے والوں، حضور غوث اعظم کے نام پر غوث اعظم کانفرنس کا انعقاد کرنے والے میرے جتنے بھی غیور مسلمان بھائی بیٹھے ہو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر امام مالک شیخ ناصر الدین مالکی کی قبر میں جا سکتے ہیں تو غوث اعظم بھی ہماری قبروں میں آ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔
ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے عنوان سے جو میں نے گفتگو کی ہے، اللہ پاک اس سے ہمیں خوب سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے یاد رکھ کے آگے پہنچانے کی توفیق دے، خود بھی عمل کریں اوروں کو بھی عمل کی دعوت دے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی درد دل سے دعا کریں کہ جس طرح آج یہ پہلی خوبصورت فقید المثال غوث اعظم کانفرنس ہوئی ہے، اللہ کرے یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔